अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज आप लोगों को थोड़ा सा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या सुनाती हूँ। सच्चा वाक़या है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी रहता था ना, ये काफ़ी शरीफ और नेक बंदा था। ये सारा दिन इबादत में मशगूल रहता और अपने परवरदिगार से दुआएं करता रहता कि परवरदिगार, मैं काफ़ी कमज़ोर और लाचार बंदा हूँ, मुझे दूसरों का मोहताज ना कर। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं घोड़े और गधों पर बोझ ला कर अपनी ज़िंदगी चला सकूं। अब मैं आप अपने मुंह से ही आपसे मांग सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुशक्क़त कर सकूं। अब इसका ये दर्द हर जगह मशहूर हो चुका था, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक यही वेट करता रहता था। लोग कहते थे ये कैसा बंदा है कि मेहनत भी ना करूं और रोज़ी भी मिलती रहे। अब उसे मेहनत किए बगैर रोज़ी कैसे मिलेगी? अब पैगम्बर खुदा को देख लें, जिन्होंने चरिंद परिंद और पहाड़ भी मुतासिर होते हैं, पर वो भी बगैर मुशक्क़त के रोज़ी नहीं कमा पाते। इसे देखो, ये बंदा कहते कि मैं बगैर मेहनत मजदूरी के घर बैठे खाता रहूं। लोग इस पर काफ़ी बातें कसते रहते थे और कहते थे ये चाहता है इसे बैठे बैठे कोई ऐसा ख़जाना हाथ लग जाए जिससे इसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ये अपनी इबादत में मशगूल रहता था। जब उसने देखा उसकी दुआओं से कुछ नहीं बन रहा तो उसने रोने की हद कर दी। ये परवरदिगार के आगे ज़ारों के तार रोने लग गया। उसका रोना परवरदिगार से भी नहीं देखा गया और उसकी रहमत को जोश आया। अचानक उसके घर का दरवाज़ा खुला और एक गाय भागती हुई अंदर आ गई। उसे जैसे ही गाय को देखा तो बेसाख्ता बोल उठा, मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ सुन ली है, उससे मेरे लिए गाय भेज दी। उसने गाय को ज़बह कर दिया और कसाब को लेकर आया, बोटियां कराने लगा ना गाय की। अब गाय का मालिक गाय को ढूंढता हुआ उसके पास आ निकला। उसे जैसे ही गाय को देखा तो कसाब उसकी बोटियां बना रहा था। गाय के मालिक ने कहा, अरे जालिम, तुमने मेरी गाय को ज़बह कर दिया, तुम्हें कुछ तो हयात थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरी गाय को ज़बह किया? तुम्हें इस पर तरस ना आया? गाय के मालिक की बातें सुनने के बाद ये कहने लगा, मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल की है। मैं काफ़ी अरसे से दुआ मांग रहा था कि परवरदिगार मेरे लिए गैबी रिज़्क़ भेज, और उससे मेरी बरसों की दुआ आज कबूल कर ली। उससे मेरे पास गाय भेज दी, मैंने ज़बह कर दिया। अब गाय के मालिक को उस पर काफ़ी गुस्सा आया। उसने इसको हाथों लातों यानी खूब मारा, इसको हाथों से भी लातों से भी, और मार मार कर पैगम्बर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आया। यहाँ कर उसने पैगम्बर खुदा से कहा, मेरी गाय गुम हो गई थी, ढूंढते हुए जैसे इसके गार्ड गए, इसे मेरी गाय को ज़बह किया हुआ था और कसाब से बोटियाँ बनवा रहा था। अब इतने में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। सब ने गाय के ज़ाहिर मालिक के हक़ में बातें करने शुरू की और पैगम्बर खुदा से कहा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादती की है, उसकी गाय थी, इसने बगैर पूछे ज़बह कर दी है। आपको तो मालूम। उन्होंने इस बंदे से पूछा कि तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में। उस बंदे ने कहा, मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, मेरी ये बातें तो आपको भी पता है, सबको पता है कि मैं मेहनत कर नहीं सकता। मैं अल्लाह ताला से रिस्क मांगता हूँ बग़ैर काम किए, और जब अल्लाह ताला ने आज भेजा तो ये लोग मुझे पकड़ के ले, मुझे मारा भी है। और वो आसमान की तरफ देखने लगा ना कि अल्लाह ताला तू ही मेरा आखिरी सहारा है, ये लोग तो मुझे नहीं छोड़ते। क्योंकि गाय का मालिक भी गुस्से में था और बस्ती के और लोग भी गुस्से में थे कि यानी ये किसने गलत काम किए। फिर उस गाय के मालिक ने कहा, तुम आसमान की तरफ क्यों देखते हो? इससे कहा कि बस मैं तो अपने अल्लाह को ही देख सकता हूँ, वो मतलब मेरे दिल में क्या है, मैंने कुछ सारी उम्र चोरी नहीं की, चीज़ें नहीं की, तो अब तुमने मुझे चोर भी बना दिया। तो लोगों ने कहा, तुम परवरदिगार के बंदों को धोखा देते हो, तुम कैसे बच सकते हो? तुम क्यों दुआ कर रहे हो? अब पेशानी को ज़मीन पर क्यों रख रहे हो? तो उसने कहा है, मेरे परवरदिगार, मुझे रुसवा न करना, तुम ही मेरे सहारा हो। ये बंदा मुझे जलील किए जा रहा है, बेशक तो ऐबों को ढांकने वाला है। इस नाजुक सूरत हाल में मेरी मदद फरमा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा कि मतलब ज़ाहिर है अब सब गवाहियाँ उसके ख़िलाफ़ थी, तो उसने कहा कि मतलब तुम अब क्या कहोगे अपने हक़ में? तो उस बंदे ने कहा, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, यहाँ के लोग मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं, मैंने कभी चोरी चकारी नहीं की, ना ही किसी को धोखा दिया है। मेरा ये काफ़ी बरसों से मामूल रहा है कि मैं परवरदिगार से सिर्फ दुआ करता हूँ
اور کہ مجھے بغیر مشقت کے روزی عطا کرے، تو میں تو اور کچھ نہیں کرتا، نہ کسی کی چوری کرتا ہوں، نہ کچھ اور زیادتی کرتا ہوں۔ یہ گائے میرے گھر کے اندر خود ہی گھس آئی اور میری آنکھوں میں نور آ گیا کہ میری دعا قبول ہوگی۔ پھر میں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ پتہ نہیں یہ بندہ کہاں سے روتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا یہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے ایسی کوئی معقول دلیل دو جس کی بنیاد پر تم نے گائے کو ذبح کر ڈالا۔ اب تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گائے نہ ہی تمہیں اس کے مالک نے دی تھی اور نہ ہی تم نے اس کو خریدا تھا۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے پروردگار، تو پیغمبر علیہ السلام کو روشنی دکھا اور حقیقت سے آگاہ کر۔ پھر یہ زاروں قطار رونے لگا، یہ ایسے رونے لگا کہ اس کی آواز میں کافی درد تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے رونے پر موم ہو گئے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں کل تک کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے پروردگار سے دعا فرمائی کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کر۔ پھر آپ نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور آپ علیہ السلام کو حقیقت پتہ چل گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر گائے کے مالک سے کہا تم اس بندے کو معاف فرما دو۔ گائے کا مالک کہنے لگا میں اس کو کیوں معاف فرماؤں؟ اس نے میری گائے کو ذبح کر ڈالا، آپ فیصلہ کرنے کی بجائے مجھے کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو حق تعالیٰ نے تمہارے رازوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس سے بہتر ہے تم اسے معاف فرما دو۔ دوسری بات حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری بار بھی اس سے کہا کہ بہتر ہے تم اسے معاف کر دو اور اپنا تمام مال و دولت اس کے حوالے کر دو، کیونکہ حق تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کر رکھی ہے، اگر وہ ظاہر ہو گئی تو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ گائے کے مالک نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اپنے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، اپنا گریبان پھاڑ کر کہا اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے لگتا ہے آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، مجھ پر آپ علیہ السلام نے ظلم کی برسات کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا اے بدبخت انسان، باز آ جا، یہ نہ ہو کہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تیسری بار بھی کہا کہ تم اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دو۔ اب یہ آدمی اپنا سر پتھروں سے پھوڑنے لگا۔ وہاں پر تمام لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ سن کر کافی پریشان ہونے لگے کہ اللہ کا پیغمبر یہ کیسا فیصلہ دے رہے ہیں۔ وہاں پر ایک دو آدمیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس آدمی پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، جبکہ جس نے گائے کو ذبح کی ہے آپ نے اس کو رہا کر دیا ہے، جس کی گائے ذبح ہوئی ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا دھن دولت اس آدمی کو دے دو جس نے اس کی گائے ذبح کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب کو دریا کے کنارے لے آئے۔ یہاں پر ایک درخت اتنا گھنا تھا کہ اس کے اوپر سے سورج کی کرنیں زمین پر بھی نہیں پڑتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا اس جگہ کے نیچے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا اور وہ چھری جس کے ساتھ اس کو ذبح کیا گیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس کو قتل کس نے کیا تھا؟ لوگ کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کر ڈالا تھا، مالک نے اس کو بطور غلام خریدا تھا اور اس نے اس کو قتل کر کے زمین کے اندر دفنا دیا اور اس کی ساری دھن دولت اس نے خود اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بندہ کون ہے جس نے اس کی گائے کو ذبح کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے نہیں ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کا والد۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اس کا والد اس زمین کے اندر دفن ہے، اس بے رحم آدمی نے اس کو مار ڈالا تھا جو کہ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، جبکہ گائے کو ذبح کرنے والا بے قصور ہے۔ اب میں نے اپنا فیصلہ شریعت کے مطابق سنا دیا ہے۔ جیسے ہی کھدائی ہوئی تو زمین کے اندر سے ایک کھوپڑی اور اس کے ساتھ چھری نکلی، چھری کے اوپر اس کا نام درج تھا جسے قتل کیا تھا۔ پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر ننگے سر آپ علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم بلا شک فطری طور پر نابینا ہو گئے تھے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پھر اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔
وہی جس آدمی نے گائی تھی نا، مطلب جس نے قتل کیا تھا اس کے دوسرے شخص کے باپ کو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہم پہ پردے ڈالتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب نہیں سمجھتے، جب بہت ناشکرے ہو جاتے ہیں، جب بہت نافرمانی کرنے لگتے، تو ظاہر ہے پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہی ہے نا، اس کی رحمت تو جوش ماننا ہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کسی پہ ظلم ہی نہ کریں، کسی کا دل ہی نہ دکھائیں، ورنہ یہ سب عذاب تو آتا رہے گا. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. بس کوشش کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی بدوا نہ لیں اور کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ بندوں کا حق معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ جس کا حق ہم نے کھایا اگر وہ ہم سے پہلے چلا گیا، پھر قبریں تو معاف نہیں کرتی. ان کے پاس جا کے کیا کریں گے معافی مانگ کے؟ پہلے تو اچھی بات ہے کسی کا نہ دل دکھاؤ نہ اس کا حق کھاؤ. انسان ہیں ہم، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہتر یہی ہے پھر اس بندے سے معافی مانگ لو جو اس کا حق کھایا ہوا ہے، جو اس کا دینا دلانا ہے اپنی زندگی میں دے دو. اپنے ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر دو. ایک قرض دار کا جنازہ نہیں ہوتا. جس نے بھی، میری بہن نے، بھائی نے، کوئی بھی قرض لیا، کوشش کریں کہ اپنے سر پہ قرض نہ رکھیں. یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اور اس کو اپنے زندگی میں ہی ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے. تو بس یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن بار بار جب ہم مل کے دہراتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، تھوڑا دل کو سکون ملتا ہے. کبھی کسی کی کوئی بات اثر بھی کر جاتی ہے دل پہ، انسان مان بھی لیتا ہے. تب ہر وقت تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ انسان دوسرے کی بات کو اگنور کرے، مان بھی لیتا ہے. بس پلیز نئے ہم لوگ بندے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں، لیکن پلیز دیکھ لیا کریں، ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور کوئی کمی پیشی ہوا کرے تو کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میں اس کو امپروو کروں، اور کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کروں. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.